قال الشیخ الرئیس فی الاشارات۔ شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشارات میں جب یہ بحث بیان کی ہے تو محملہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ملاحظہ دیا ہے۔ وہ ملاحظہ یہ ہے کہ کلام عرب میں آپ اسم کو جو کہ ہمیشہ قضیے میں موضوع کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یا یہ نکرہ استعمال ہوتا ہے، یا معرف بے الف لام استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، راجل فی الدار یا الراجل، یہی طریقہ ہے نا؟ جی۔ اچھا، تو جب موضوع کے استعمال کی دو صورتیں ہیں، یا تنوین کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ، اب اگر یہ مان لیا جائے کہ تنوین ہمیشہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، کیا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا، تو راجلون میں جو تنوین ہے اس کا معنی ہوگا کوئی خاص ایک مرد۔ ٹھیک، اور اگر یہ مان لیا جائے تو الف لام جو ہے وہ استغراق کا معنی دیتا ہے۔ استغراق سمجھتے ہو؟ یعنی لفظ کل کا ہم معنی ہوتا ہے۔ الف لام کس کا ہم معنی ہے؟ کل۔ مان لیا جائے کہ تنوین فائدہ دیتی ہے تخصیص کا اور الف لام معنی دیتا ہے استغراق کا، یعنی لفظ کل والا معنی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ مان لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں کلام عرب کے اندر لا توجد محملہ موجود نہیں رہے گا۔ کیوں محملہ موجود نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ موضوع کے استعمال کی صورتیں ہیں دو، یا الف لام کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ۔ الف لام ہوگا تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، ان دو میں سے ایک صورت آئے گی۔ الف لام کی صورت میں آپ نے الف لام کو کل کے معنی میں بھیج دیا ہے تو یہ قضیہ محصورہ ہو جائے گا، اور تنوین والی صورت میں تنوین کو آپ نے تخصیص کے معنی میں دے دیا ہے، تخصیص کی صورت میں راجل سے مراد جو ہے وہ اس کا ایک خاص مصداق ہوگا، اور خاص مصداق جب قضیے کا موضوع ہو تو قضیہ شخصی ہو گیا۔ محملہ کا وجود کلام عرب میں، ہاں دیگر لغات میں آپ جو ہے آپ کو مل جائے گا، مگر ادھر پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ملاحظہ کس نے دیا ہے؟ شیخ الرئیس نے۔ مصنف نے شیخ الرئیس کا یہ ملاحظہ بیان کرنے کے بعد پھر ان کو ملاحظہ دیا ہے، شیخ صاحب آپ کا کام جو ہے وہ لغت کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے، آپ منطقی ہیں، فلسفی ہیں، منطق اور فلسفے کی بات کرو۔ کلام عرب میں محملہ موجود ہے، موجود نہیں ہے، تنوین تخصیص کیا کام کرتی ہے کیا نہیں کرتی، یہ اہل لغت کا کام ہے۔ نحویوں اور اہل بلاغت کے حوالے کرو، وہ بتائیں گے کہ لغت عرب میں معاملہ ہے، معاملہ نہیں ہے۔ تنبیہ قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المحملہ تھے، اب بریکٹ میں وہ عبارت ہے، فَإِنْ كَانَ إِدْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ يُوجِبُ تَعْمِيمًا، اگر موضوع کے اوپر الف لام کو داخل کرنا موجب بنتا ہے کس کا؟ تعمیماً۔ تعمیم سے کیا مراد ہے؟ تعمیم کا مطلب شمول، یعنی تمام افراد موضوع کے شامل ہو جائیں گے اس حکم میں جو آپ اس موضوع پہ لگا رہے ہیں۔ وَإِدْخَالُ التَّنْوِينِ، ادخال تنوین الف لام کے مقابلے میں، اور تنوین کو داخل کرنا موضوع کے اوپر یوجب تخصیصاً، تخصیص کا موجب کیا مطلب؟ یعنی وہ کلی مختص ہو جائے گی اپنے کسی مصداق کے ساتھ۔ کلی کے اوپر الف لام تنوین داخل کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ کلی مخصوص مختص ہو جائے گی اپنے کسی ایک مصداق اور فرد کے ساتھ، یوجب و تخصیصا۔ تو پھر اگر یہ مان لیا جائے تو فلا محملہ فی لغت العرب، لغت عرب میں
मुहमला मौजूद नहीं रहेगा, 3 किस्में रह जाएंगी फकत। वल युतलब ज़ालिक फी लुगतिन उखरा, मुहमला अगर चाहिए आपको तो फिर किसी और लुगत में आपको जाना होगा। व अम्मा अल हक, अब ये कौन बोल रहे हैं? मुसन्निफ रहमतुल्लाह, सही मुज़फ़्फ़र बोल रहे हैं, जाग रहे हो? व अम्मा अल हक फी ज़ालिक, फी ज़ालिक का इशारा किधर है भाई? लुगत अरब में मुमला मौजूद है, मौजूद नहीं है। अलिफ लाम क्या काम करता है, तनवीन क्या काम कर देती है? फी ज़ालिक, ये जो नुक्ता तुमने बयान किया है अलिफ लाम और तखसीस के हवाले से, ये नुक्ता जो है फाले सनाअत नहवे, ये नहवे सनात यानी फ़न, सनात नहव यानी फन नहव, इल्म नहव जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। वो इसकी तफसील बताएगा कि अलिफ लाम क्या काम करता है, तखसीस क्या काम करती है, और फिर उनके मानी बयान करने के बाद अरबी ज़बान में मुहमला हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये अहले लुगत, नाहव जो है वो अहले लुगत का एक शुबा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वला नुखालितुहा, ये जो अहले नाहव की या अहले लुगत की जिम्मेदारी है उसको हम मखलूत कर रहे हैं बेगैर या उसके किसी गैर के साथ, गैर से मुराद ये जो हम मंतकी लोग हैं इनकी ये गुफ्तगू के साथ ये हमें नहीं करना चाहिए। वल हक, अब मुसन्निफ कहता है मैं भी तो अहले लुगत में से ही हूँ। जब बात हमने अहले लुगत के सवाबदीद पे छोड़ दिया है तो मैं भी तो उन्हीं में से हूँ, अरबी हूँ, तो अब फिर मैं जो है अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करके बताऊंगा। वल हक वजूदुल मुहमलते फी लुगतिल अरब। शेख साहब आप फारसी में हैं, आपको नहीं पता? शेख बोली थी ना, फारसी थी ना। हक यह है कि मुहमला मौजूद है लुगत अरब में। इज़ा कानत अल्लामु लिल हकीकत, अगर उस अलिफ लाम को जो मौजू के ऊपर दाखिल हुआ है उसको कुल के माने में ना लिया जाए बल्कि किस माने में लिया जाए? लिल हकीकत। हकीकत से मुराद क्या है? तबीअत। कल याद है किस माने में लिया जाए? तबीअत। और इसको कौन सा अलिफ लाम बोलते हैं? अलिफ लाम जिन्स का। अलिफ लाम की 2 किस्में हैं, इस्तिगराक और जिन्स। इस्तिगराक वाला कुल का माना देता है और जो जिन्स वाला है वो क्या माना देता है? तबीयत का माना देता है। यानी ये बताता है कि भाई इसकी तरफ जो हुक्म लगाया गया है वो इस लफ्ज़ के मफ़हूम के साथ ताल्लुक़ रखता है, इसकी तबीयत के साथ ताल्लुक़ रखता है, मसादी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। इसकी मिसाल क्या देते हैं वो? अर्राजुलु खैरुन मिनल मरअति। फ़र्द की बात नहीं हो रही, ये अफराद की बात नहीं हो रही कि फ़र्द राजुल जो है वो यानी राजुल का मिसदाक जो है वो इमरा के मिसदाक से अफजल है, ये नहीं कह रहे। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो ख़वातीन से पस्ता हैं। बहुत सारे हज़ारों मर्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ख़वातीन से कामतर हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मिल जाएंगे जो खायर हैं। किन से? रिजाल से। तो बात मसादिक की नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? तबीयत की। यानी राजुल की तबीयत और हकीकत, यानी ज़कूरियत रजूलियत अक़वा है या अहसन है या बेहतर है इस दूसरी तबीयत से। इज़ा कानत अल्लामु लिल हकीकत, अगर लाम को जो है वो हकीकत और जिन्स के माने में ले लिया जाए, फ़युशारु बिहा इला नफ्सी तबीयत, और ये कहा जाए कि इस अलिफ लाम को जब दाखिल किया जाता है किसी मौजू पर तो इसका इशारा होता है किधर? नफ्से तबीयत की तरफ। मिन हैस वजूदहा, वो तबीयत जो मसादिक के अंदर मौजूद होती है। देखें तबीयत का अपना वजूद मसादिक से हट के नहीं होता, तबीयत का वजूद कहाँ होता है? उसके अपने मसादिक के अंदर होता है। मिन दून दलालतिन अला इरादतिल जमी अवल बाज़, लेकिन मसादिक जो हैं मसादिक जमी मसादिक या बाज़ मसादिक इसकी तरफ उसका इशारा ना किया जाए तो ऐसी सूरत में हो सकता है। नाम इज़ा कानत लिल जिन्स, जी हाँ, अगर वो अलिफ लाम जिन्स का हो फ़इन्ना तुफीदु अल उमूम, तो उस वक़्त ये इबारत थोड़ी जो है मुशव्वह है। लफ्ज़ जिन्स नहीं बोलना चाहिए था, मुसन्निफ को बोलना चाहिए था इज़ा कानत लिल इस्तिग़राक़ फ़इन्ना तुफीदु अल उमूम। अगर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का हो तो फिर वो अमूम का फ़ायदा देता है। वयुफ़हम,
کیونکہ جنس کا جو الف لام ہوتا ہے وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، وہ طبیعت کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ بات اوپر وہ کہہ چکا ہے فیشار بھلا نفس الطبیعت، ٹھیک ہے۔ الف لام جنس کا، الف لام استغراق کا، جو جنس کا ہے وہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا، وہ طبیعت کا فائدہ دیتا ہے۔ عموم کا فائدہ کون دیتا ہے؟ جو استغراق والا ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ جنس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے لفظ؟ اچھا، فَإِنَّهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ، جی ہاں، اگر مان لیا جائے کہ یہ الف لام کون سا ہے؟ استغراق والا ہے، تو پھر فَإِنَّهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ، تو پھر یہ کل کا معنی دے گا۔ کل کا معنی دینے کی صورت میں وہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ مہملہ نہیں رہے گا بلکہ محصورہ ہو جائے گا۔ وَيُفْهَمُ ذَلِكَ، یہ بات کہ الف لام جنس کا ہے، الف لام استغراق کا ہے، یہ بات سمجھی جائے گی من قرائن الاحوال، قرینہ حالیہ سے۔ قرائن الاحوال یعنی قرینہ حالیہ، قرینہ حالیہ سے گفتگو کے اندر قرائن ہوتے ہیں جہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ الف لام کون سا ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى كُتُبِ النَّحْوِ وَعُلُومِ الْبَلَاغَةِ، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ الف لام کون سا ہے، استغراق کا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کون کون سے قرائن ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک الف لام جنس کا ہے، استغراق کا، یہ ساری تفصیل آپ کو مراجعہ کرنا پڑے گا۔ کدھر؟ نحو اور بلاغت کی، بڑے ڈاکٹر کی طرف جانا پڑے گا۔ جی، کل کی تفصیل کے مطابق ہم نے تقسیم میں 3 قسمیں بیان کی، شخصیہ، طبیعیہ اور محمدہ۔ چوتھی قسم رہ گئی، وہ کون سی ہے؟ اچھا، حکم لگایا جائے، محمول کا اسناد دیا جائے کدھر؟ موضوع کے افراد کی طرف، یہ تو معاملہ میں بھی ہوتا ہے۔ نہیں، ساتھ اضافہ کرو ایک بات کا، کیا؟ افراد پر حکم لگانے کے ساتھ ساتھ افراد کی کمیت کو بھی بیان کیا جائے، کتنے افراد ہیں جن پر یہ حکم، تو افراد پر حکم لگایا جائے، اس کی 2 قسمیں، یا کمیت بیان ہوگی، کمیت بیان نہیں ہوگی۔ کمیت بیان نہیں ہے تو محملہ، کمیت بھی بیان ہے تو یہ ہو جائے گا محصورہ۔ تو محملہ میں اور محصورہ میں فرق صرف کمیت کے بیان کا ہے، ورنہ اس میں بھی حکم افراد پہ ہوتا ہے، اس میں بھی حکم افراد پہ ہوتا ہے۔ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا، یا حکم لگایا جائے گا فیہا، اس قضیہ میں، علی الکلی، کلی سے کیا مراد ہے؟ بھائی، کلی سے کیا مراد ہے؟ کلی سے مراد ہے وہ لفظ جو آپ نے موضوع کی جگہ پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ بحث جو کر رہے ہیں باعتبار موضوع، تقسیم کا بیان کر رہے ہیں باعتبار موضوع کی جگہ پہ لفظ جو رکھا گیا یا وہ جزوی ہوگا یا وہ کلی ہوگا۔ علی الکلی، کلی پر حکم یعنی وہ لفظ کلی جو موضوع کی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس موضوع کی جگہ پر آنے والے لفظ کلی پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ بے ملاحظات افراد ہی، حکم کلی پہ لگایا گیا یعنی موضوع کی جگہ پہ لفظ کلی رکھا گیا، لیکن ملحوظ کون ہیں؟ اس کلی کے افراد ہیں۔ کل سابقات، سابقہ قضیے کی طرح، سابقہ قضیہ کون سا ہے؟ محملہ، کیونکہ محملہ میں بھی افراد پہ ہی حکم ہوتا ہے، وہاں بھی ملحوظ افراد ہوتے ہیں۔ ولیکن کے ذریعے اب اس محملہ کا اور محصورہ کا فرق دینے لگا ہے۔ ولیکن کمیت و افراد ہی، لیکن اس کلی کے افراد کی کمیت مبینۃ فی القضیہ، قضیے میں بیان کر دی جاتی ہے، اما جمیعاً او بعض، کہ بھئی وہ جمیع افراد ہیں یا بعض۔ فال قضیہ تو پھر قضیہ جو ہے تسمہ محصورہ، اس کا نام محصورہ ہے۔ وَتُسَمَّى مُصَوَّرَةً ایضاً، اس کا نام مصورہ بھی ہے۔ واہیا، اور یہ محصورہ، بھئی تقسیم مکمل ہو گئی ہے، 4 اقسام مکمل ہو گئی۔ اب کون شناخت دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے اپنی کم علمی کے ساتھ گفتگو کو آسان بنا کے پیش کیا ہے اور ہر قسم کی شناخت دی ہے، مثالیں بھی چاہتی ہے۔
اور جس کو ادھر سمجھ آیا امید ہے کہ وہ قضایا کی پہچان کر لے گا. واہیا اب یہاں سے گفتگو ہے وہ اگلے موڑ کی طرف مڑ گئی ہے. اگلا موڑ جو ہے وہ قضیہ محصورہ کی اقسام کی طرف ہے. ٹھیک ہے، قضیہ محصورہ کی اقسام. واہیا اور یہ قضیہ محصورہ تن قاسموں تقسیم ہوتا ہے بے ملاحظات کمیت الافراد، افراد کی کمیت کے لحاظ سے تقسیم ہوتا ہے. الہ نمبر 1 کلیت اور نمبر 2 جزئیت. اذا کان الحکم علی جمیع الافراد، اگر حکم لگایا جائے اس کلی کے جمیع افراد پر جو کلی موضوع کی جگہ پہ آپ نے بطور عنوان استعمال کیا، تو اس وقت یہ قضیہ کیا کہلائے گا؟ محصورہ کلیہ. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ کلو امام معصوم. موضوع کون ہے؟ امام. معمول کون ہے؟ معصوم. معصوم کا اسناد کدھر ہے؟ امام کے مفہوم کی طرف یا مصداق کی طرف؟ مفہوم معصوم ہوتا ہے، مصداق معصوم ہوتا ہے. اچھا، تو اب آؤ وہ مصداق اس کلی کے جن کی طرف معصوم کی عصمت کی نسبت ہے وہ کون کتنی ہے؟ کل نے بیان کر دیا ہے. اس بعد آئیں جمی ہے بیان. کلو ماء طاہر، تمام پانی پاک. خارج میں پانی کے مصداق ہے، بارش کا ہے، کنویں کا ہے، نہر کا ہے، نلکے کا ہے، موٹر کا ہے، کلیل ہے، کثیر ہے، سارے کیا ہیں؟ پاک. مصداق ہے کس کے؟ ماء. اور طاہر کا اسناد کدھر ہے؟ ماء کے مفہوم کی طرف یا اس کے مصداق کی طرف؟ اچھا کیا بات ہے، تو سیانے ہو گئے ہیں آپ. کلو ربا محرم. ربا کیا ہوتا ہے؟ سود. ربا یعنی سود. سود کے جمیع مصادیق حرام. کلو ربا یعنی ربا کے کیا مفہوم؟ لا شیء من الجہل بنافع، کوئی بھی جہالت نفع مند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جہالت نفع مند نہیں ہوتی. جہالت کا کوئی بھی مصداق نفع مند نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں کہ کچھ جہالتیں ایسے بھی ہیں کہ وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. کاش دیکھتا نہ تیری راہ گزر کو میں. نہ دیکھتے نہ یہ پریشانی جہالت فائدہ مند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. چلو ٹھیک ہے، بات مبارک. ما فی الدار دیار، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ محصورہ کلیہ. دوسری قسم ہے جزئیہ. دیار احد، کوئی بھی نہیں. دیار یعنی احد، کوئی بھی نہیں ہے. آیت میں یہ لفظ آیا ہے جس میں کسی نبی نے یہ دعا مانگی ہے، پروردگار اس دھرتی پہ کسی دشمن کو بھی نہ چھوڑے. وہاں بھی لفظ دیار آیا ہے. آپ لکھیں گے قرآن مجید والی آیت پر تو یہ دیار والا لفظ نکل آئے گا. اب آیت پوری بلفظ یاد نہیں ہے. دیار دیارہ. و جزئیات، دوسری قسم ہے جی قضیہ محصورہ کی محصورہ جزئیہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اذا کان الحکم علی بعض الافراد، آپ نے موضوع کی جگہ پہ بطور عنوان ایک کلی لفظ لے کر آئے ہیں، حکم لگایا ہے آپ نے اس کلی کے بعض افراد، تو یہ کیا ہوگا؟ محصورہ جزئیہ. جزئیہ میں اور شخصیہ میں فرق ہے. جزئیہ میں اور شخصیہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟
شخص معین ہوتا ہے، اس میں معین نہیں ہوتا. شخصیہ میں مصداق معین ہوتا ہے، جزئیہ میں مصداق معین نہیں ہوتا، مصادیق کی تعداد معین ہوتی ہے. بعض افراد، بعض الانسان یکذبون، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں مقدار معین ہے ناس کی، مگر وہ ناس کون کون سے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ فردن فردن معین نہیں ہے. جزئیہ میں، شخصیہ میں وہ فرد معین ہوتا ہے جس کو نام کے ساتھ نام، یعنی وہ بندہ نامزد ہوتا ہے. جزئیہ میں بندہ نامزد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ان بندوں کی تعداد صرف معین ہوتی ہے. اور شخصیہ میں خود مصداق نامزد ہوتا ہے، معین ہوتا ہے. محصورہ سے وہ جزئیہ کو کیسے جدا کریں گے؟ محصورہ کو کیسے جدا کریں گے؟ محصورہ، جی محصورہ بس گنتی آ گئی جس کی. اس میں تو بعض الگ آ گیا، بعض افراد محصورہ میں ہم معین کرتے ہیں، بعض افراد معین کرتے ہیں. ہم نے کب کہا کم معین نہیں کرتے. محصورہ شخصیہ ہوگا وہ. محصورہ وہ نہیں ہے جس میں اس کے مصادیق کو فردن فردن معین کیا جائے. محصورہ وہ ہے جس میں افراد کی مقدار کو معین کیا. اور جزئیہ میں ہم کیا کریں گے؟ جزئیہ میں خود فرد کو معین کیا. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ایک فرد کے لیے ہے. بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لفظ بعض بول کے لفظ ناس کے جو افراد ہیں ان کی مقدار معین کر دی ہے. ساری لفظ ناس کلی ہے نا، یہ شامل ہے افراد کو، اپنے مصادیق کو. تو بعض بول کے آپ نے افراد کی مقدار معین کر دی ہے، افراد معین نہیں کیے. تو افراد کو معین کرنا اور افراد کی مقدار کو معین کرنا یہ الگ بات ہے. تو محصورے میں مقدار معین ہوتی ہے، افراد معین نہیں ہوتے. جو شخصیہ ہے اس میں خود فرد معین ہوتا ہے. اس سے زیادہ اور آسان کیا کروں گا؟ وہاں کرو. فرق محسوس ہوا ہے شخصیہ میں، جزیہ میں نہیں ہوا ہے. ہوا ہے. اذا کان الحکم علی بعض الافراد، اس کلی کے بعض افراد پہ حکم لگایا جائے. جیسے بعض الناس یکذبون، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے قلیل لوگ ہیں الشکور جو شکر گزار ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ تجھے حرص ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. لیس کل انسان عالما، ہر انسان عالم نہیں ہے. بات عالم ہے بات. ربا اکلات منعت اکلات، کچھ کھانے ایسے بھی ہیں جو بہت سارے کھانوں سے منع کر دیتے ہیں. بعض کھانے ربا یعنی ربا کی تقلیل ہے. ربا جو ہے تقلیل کا فائدہ دیتا ہے نا. ربا اکلات، اکل یعنی کھانے. ربا اکلات، تھوڑے کھانے ایسے بھی ہیں کیا کرتے ہیں وہ منعت اکلات، بہت زیادہ کھانوں سے وہ منع کر دیتے ہیں. اشارہ سمجھ میں آیا بات؟ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ کھا لیں گے نا تو اس کے بعد آپ بیمار پڑ جائیں گے. اور پھر بہت سارے کھانے آپ کو ڈاکٹر منع کر دیتے تو وہ جو تھوڑے سے کھانے ہیں نا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں اور پھر بہت سارے کھانوں سے آپ محروم ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ بہت سارے کھانوں سے محروم ہونے کے بجائے آپ وہ کم کھانوں سے ہی محروم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو کم کھانے جو بہت سارے کھانوں سے آپ کو محروم کر دیں گے ان میں سے حرام کھانے بھی آتے ہیں. حرام کھانے سے جنت کے بہت سارے کھانوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری مثالیں کس کی ہیں جی؟ جزیہ کی. لا اعتبار الا بالمحصورات. اچھا جی، درس کا جو ہے اگلا حصہ شروع ہونے لگا ہے. ذرا توجہ فرمائیے. قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں: شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ.
مصنف کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو قضایا کی بحث آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس بحث کا جو مدعا ہے وہ ہے حجت کی بحث۔ کون سی بحث؟ حجت کی بحث۔ کیونکہ قضیے سے ہم نے کس کو نکالنا ہے؟ مقدمے کو، اور مقدمے سے آگے کیا بنائیں گے؟ حجت۔ حجت یعنی دلیل۔ اچھا، یہ جو 4 قسمیں ہیں نا، ان 4 اقسام میں سے فقط محصورہ ہی وہ قضیہ ہے جو حجت کی بحث میں کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، محصورہ ہی وہ قضیہ ہے جو حجت کی بحث میں کام آئے گا۔ باقی 3 قسمیں حجت کی بحث میں چونکہ کار آمد نہیں ہے، اس لیے وہ ہم ان کے متعلق بحث کرنا ہمارے لیے کوئی قیمت نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی۔ لا اعتبار الا بالمحصورات، قیمت نہیں ہے، قیمت نہیں رکھتے ہیں، الا بالمحصورات، فقط محصورات ہمارے نزدیک معتبر ہیں۔ معتبر ہیں یعنی ان کی ہماری نظر میں قیمت ہے۔ تو قیمت کا معیار جو ہم کریں گے وہ کہ ہمارے نزدیک یہ قضیہ قیمت رکھتا ہے، یہ قضیہ قیمت نہیں رکھتا، وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ حجت کی بحث کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو قربانی کا جانور دیکھنے کے لیے وہ آ کے دیکھتے ہیں، جس کے اندر عیب ہیں وہ کہتے ہیں تمہارے لیے جو بہت اچھی نسل کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تمہارے نزدیک یہ بڑا قیمتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کی قربانی دینی ہے تو قربانی کی نظر سے ہم جب دیکھیں گے جانور کو تو اس کی قیمت نہیں ہے، چاہے جتنا بھی اچھی نسل کا ہو۔ جی مطلب ہے ہاں، محصورہ ہمارے لیے کارآمد ہے، چاہے وہ کلیہ ہے چاہے وہ جزوی ہے۔ اس کے علاوہ باقی قضیے جو ہیں وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ باقی 3 جو ہیں ان کی ایک ایک کی فردن کی قیمت گرائے گا۔ ٹھیک، یہ کیوں قیمتی نہیں ہے؟ اس نے تو کہہ دیا نا قیمتی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے قبلہ یار اس کی کیوں قیمت؟ 4 قسمیں بیان ہوئے تو قیمت آپ اس کو ڈیگریڈ جو کر رہے ہو، اس کی ویلیو جو آپ ڈاؤن کر رہے ہو، تو وجہ بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا۔ تو اب ایک ایک کے ساتھ وجہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ہم نے کیوں ڈیگریڈ کیا ہے۔ وَأَمَّا الشخصیات، سب سے پہلے شخصیت، اس کی ہمارے نزدیک قیمت نہیں ہے۔ بھئی کیوں قیمت نہیں ہے؟ کہتا ہے اس لیے ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے کہ منطق قواعد کلیہ سے بحث کرتی ہے۔ منطق آپ کو قواعد کلیہ جو ہے وہ دیتی ہے، اور قضیہ شخصیہ، رکیں ذرا جلدی ہو گئی ہے۔ ہر ملک میں اسمبلی کے اندر کچھ قوانین پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ قوانین کلی ہوتے ہیں جزئی ہوتے ہیں شخصی ہوتے ہیں؟ کلی۔ اگر ان قوانین کو قضیہ شخصیہ کی شکل میں بیان کیا جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ جس شخص کے لیے آپ نے وہ قانون بیان کیا اسی شخص کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ منطق بیان کرتی ہے قوانین، اور جو قوانین ہوتے ہیں نا ضروری ہے وہ کلیہ۔ قوانین کو آپ شخصیہ قضیہ کی زبان میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے شخصیہ قضیہ مفید نہیں ہے، کیونکہ قوانین کی زبان کلی ہوتی ہے، شخصی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ شخصی قضیہ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی کی پرسنل لائف میں یا اس کی شخصی حیات کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی شخصی ضروریات کے متعلق بحث کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی شخصی پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، شخصی خوبی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں، اس وقت قضیہ شخصی آپ کو کارآمد ہے۔ قوانین میں کارآمد نہیں ہے۔ منطق قوانین کا علم ہے، کسی کے شخصی مسائل کو، اس کے پرابلم کو، اس کے فضائل کو ڈسکس کرنے کا علم نہیں۔ شخصی قضیہ تاریخ میں چلے گا، ٹھیک ہے، اخلاقیات میں چلے گا،
عدالت میں جج کے سامنے چلے گا، ڈاکٹر کے سامنے چلے گا، لیکن منطق میں نہیں چلے گا، کیونکہ منطق نے دن ہے قوانین، اور قوانین کی زبان ہمیشہ کلی ہوتی ہے۔ یہاں سوال ہے، اگر مثلا ہم رسالت محمد کو ثابت کرنا چاہیں تو یہ تو جزئی ہو گیا، مثلا یہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ رسالت معاب کی رسالت کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو، یہ منطق ہے، عقائد ہے، فضائل ہے، تاریخ ہے، اپنا علم معین کرو پہلے۔ دے چکا ہوں کہ بھئی شخصی قضیہ کہاں کہاں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کہاں کہاں فائدہ مند نہیں ہے۔ تو آپ رسالت معاب کی جب سیرت لکھیں گے، اسے کیا بولتے ہیں؟ سیرت نبویہ، یہ تاریخ ہے، تاریخ میں شخصی قضیہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ فضائل بیان کرنا چاہتے ہو، فضائل بیان کرنا یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، عقائد میں چلے گا۔ پاک نبی کی آپ نبوت پہ بحث کرنا چاہتے ہو، عقائد ہے، وہاں شخصی قضیہ چلے گا، منطق میں نہیں چلے گا مولانا۔ لیکن ادلہ جو پیش کریں گے تو وہ تو منطق، جو ادلہ پیش کریں گے وہ ادلہ منطق آپ کو دے گا، جو منطق ادلہ دے گا وہ ادلہ کلیہ ہوں گی، جزیہ ہوں گی۔ تو اس پر کیسے؟ منطق نے جو آپ کو دلیلیں دینی ہیں وہ دلیلیں کلی ہوتی ہیں، جزئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ منطق آپ کو ایسی دلیل نہیں دے گا جو صرف ایک ہی جگہ پر فٹ ہے، باقی جگہ پر فٹ نہ ہے۔ منطق ایسی دلیل دے گی جو کلی ہوگی، جو اپنے مطلوبہ ہر مورد پہ فٹ آئے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ تجربے سے عمل شخصیات، تو شخصیہ قضیہ جو ہے یہ اس لیے ڈی گریڈ ہے، فَلِأَنَّ مَسَائِلَ الْمَنْطِقِ قَوَانِینٌ عَامَّةٌ، مسائل سے مراد ہیں قواعد و قوانین۔ منطق کے اندر جو قواعد اور قوانین بیان ہوتے ہیں، یہ قواعد اور قوانین جو ہیں قوانین عامہ، عامہ یعنی کلیہ، یہ کلی قوانین ہیں۔ فَلَا شَأْنَ لَهَا فِي الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ، اور کلی قوانین جو ہیں وہ قضایا شخصیہ کے اندر نہیں بیان کیے جا سکتے، الَّتِي لَا عَمُومَ فِيهَا، اور شخصی قضایا کے اندر عمومیت اور کلیت نہیں ہوتی۔ یعنی منطق کا کوئی قاعدہ قانون آپ بیان کرنا چاہتے ہو اور اس کو شخصی قضیے کے ذریعے بیان کرو گے تو وہ بیان نہیں ہو پائے گا، کیونکہ قاعدہ قانون ہمیشہ کلی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْطَبِيعَةُ، قضیہ طبیعہ جو ہے، فَهِيَ بِحُكْمِ الشَّخْصِيَّةِ، شخصیہ کے حکم میں ہے۔ شخصیہ کے حکم میں سمجھتے ہو؟ جزیہ اس جیسا ہے، یعنی اس پر بھی ہم وہی حکم لگائیں گے، اس کے بارے میں بھی وہی بات کہیں گے جو بات ہم نے شخصیہ کے متعلق کہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھئی وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ قضیہ طبیعیہ جو ہے اس میں حکم لگایا جاتا ہے مفہوم پر، نہ کہ مصادیق پر، ٹھیک ہے؟ کس پہ حکم لگایا جاتا ہے؟ مفہوم پر، اور مفہوم پر جب حکم لگایا جاتا ہے تو مفہوم میں کلیت جزیت نہیں ہوتی، کلیت جزیت کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمعی افراد ہیں یا بعض افراد ہیں، اس بات کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، مفہوم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہر لفظ کا مفہوم واحد ہے جس پہ حکم لگایا گیا، تو مفہوم چونکہ وہ واحد ہوتا ہے جس پہ حکم لگایا گیا ہے، تو مفہوم کے واحد ہونے کے اعتبار سے وہ ایسے ہی ہے جیسے قضیہ شخصیہ ہے جس میں فرد واحد کے حکم آئے۔ فَاہِيَا بِحُكْمِ الشَّخْصِيَّةِ، قضیہ طبیعہ بھی شخصیہ کی ہی مانند ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ تَقْنِينٌ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ، کیونکہ قضیہ شخص طبیعیہ کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ حکم جو ہے فیہ، اس حکم کے اندر نہیں ہے کیا؟ تقنین نہیں ہے۔ تقنین سمجھتے ہو؟ قانون سازی نہیں ہے، قاعدۃ عامۃ، کوئی قاعدہ کلیہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ قاعدہ قواعد اور قوانین جو بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ قضیہ طبیعیہ کی زبان میں بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ قضیہ طبیعیہ جو ہے اس میں حکم ہوتا ہے مفہوم پر، اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ مفاہیم کے لیے نہیں بلکہ مصادیق کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ قوانین کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مصادیق کے لیے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ كَمَا قُلْنَا عَلَى نَفْسِ الْمَفْهُومِ، حکم ہوتا ہے نفس مفہوم، بما ہوا مفہوم پر، من غیر ان یکون له مساس بافرادہ،
اور وہ حکم جو قضیہ طبیعہ میں لگایا جاتا ہے مفہوم پر، اس حکم کا کوئی مساس اور ٹیسٹ نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، کس کے ساتھ؟ اس مفہوم کے خارجی مصادیق کے ساتھ، خارجی مصادیق کے ساتھ اس حکم کا تعلق نہیں ہوتا۔ مساف کا معنی ٹچ، تعلق، لفظ ہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں تعلق نہیں ہوتا اس حکم کا افراد کے ساتھ، یعنی نہ وہ حکم افراد کو چھوتا بھی نہیں ہے، کہنا وہی جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں آپ ترجمہ کریں گے تو بھائی وہ حکم جو قضیہ طبیعہ میں مفہوم پہ لگایا گیا ہے وہ مفہوم تک ہی محدود رہتا ہے، اس مفہوم کے جو خارجی مصادیق ہیں ان مصادیق کے ساتھ اس حکم کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تھوڑا گہرا کر کے بولنا چاہتے تھے کہ بھائی اس حکم کا مصادیق کے ساتھ وہ ان کو چھوتا بھی نہیں ہے، مساس یعنی چھونا، لمس، مساس۔ واہ ہوا، تو اب یہ قضیہ طبیعہ بہذا الاعتبار، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے وہ حکم محدود ہے اس کے مفہوم تک، اور وہ مفہوم واحد ہے، ٹھیک، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی کل معنی الشخصی، گویا کہ ایک شخصی چیز پر حکم لگا دیا ہے، لا عموم فیہ، جس کے اندر کوئی عمومیت نہیں ہے۔ فإن الانسان فی مثال، اب لفظ انسان اس مثال میں جو استعمال ہوا ہے، الانسان نوع لا عموم فیہ، اس لفظ انسان میں عمومیت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نوع کا حکم کس پہ لگایا ہے؟ انسان کے مفہوم پر، اور وہ مفہوم واحد ہے۔ لأن کل من افراد ہی لیسا بنوع، کیونکہ افراد میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس پر یہ حکم جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، دو حکم ڈی گریڈ ہوئے، دو قضیے ڈی گریڈ ہوئے، وجہ سمجھ میں آ گئی؟ شخصیہ اس لیے ڈی گریڈ ہوا ہے کہ قوانین کو شخصیہ کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ طبیعہ جو ہے اس لیے ڈی گریڈ کیا ہے چونکہ طبیعہ بھی شخصیہ کی مانند ہے، اس میں حکم مفہوم پر ہوتا ہے اور افراد کے ساتھ اس حکم کا تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، باقی رہ گیا جی آپ کے پاس محملہ، ٹھیک ہے جی۔ محملہ جو ہے اس کو آپ کیوں ڈی گریڈ کر رہے ہو؟ کہتا ہے اس لیے کہ فاہیا فی قوت الجزئیہ، یہ محصورہ جزئیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ بھائی اس کی قوت میں کیسے ہوتا ہے یہ بات غور طلب ہے، توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے؟ جاگ دے بیٹے ہو؟ چلو آخری باندھتے دعا۔ مثال دو محملہ کی، الانسان فی خسر، انسان خسارے میں، خسارے میں ہونا یہ اسناد ہے کس کی طرف؟ انسان کے مفہوم یا خارجی مصادیق کی طرف؟ مصادیق کی طرف۔ ان مصادیق کی مقدار معلوم ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مقدار یا تو کل ہے یا بعض ہے، دو سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مقدار یا کل ہے، بعض ہے، یا کل ہے یا بعض۔ معاملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر، کن پر ہوتا ہے؟ افراد پر۔ جب افراد پر ہے تو افراد کی مقدار معین نہیں ہے، جب مقدار معین نہیں ہے تو احتمال کتنی بنے گے؟ حکم ہے افراد پر، ٹھیک، حکم ہے افراد پر، افراد کی مقدار معلوم نہیں ہے تو حکم ہو افراد پر، افراد کی مقدار معلوم نہ ہو تو مقدار کے بارے میں احتمال کتنے بنیں گے؟ دو۔ کون کون سے؟ کلیہ، بعض، بعض ہوں گے یا سب ہوں گے، یا بعض ہوں گے یا سب ہوں گے، یہ غلط ہے۔ احتمال دو بنیں گے لیکن یہ دو نہیں بنیں گے جو آپ نے بنائے۔ یہی نقطہ جو ہے وہ باندھ ہے نا، جس کے لیے محنت یعنی عام ہو جائے گا یا خاص ہو جائے گا۔ رکو جلدی ہو رہی ہے۔ پھر سنو، محملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر، افراد کی مقدار معلوم یا معین نہیں ہوتی۔ جب مقدار معین نہیں ہوتی تو حکم ہے افراد پر،
مگر جن افراد پہ حکم ہے ان افراد کی مقدار معین نہیں ہے، تو مقدار معین نہ ہونے کی وجہ سے احتمال بنیں گے دو. ٹھیک، آغا صاحب نے کہا ہے کہ وہ دو احتمال جو بنیں گے میں وہ رپیٹ کرنے لگا ہوں. کون سے ہیں؟ یا بعض افراد ہیں جن پہ حکم ہے، یا جمیع افراد ہیں جن پہ حکم ہے. ٹھیک، بس اسی کی تصحیح کر لو. یا کی جو دو اطراف تم نے بنائی ہے نا، لفظ یا جب بولا جائے تو اس کی دو طرفیں ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ یا جو ہے یہ قضیہ منفاصلہ کے لیے ہوتا ہے. جو دو طرفیں تم نے بنائی ہیں نا ان طرفوں پہ دھیان دو. میں اطراف بنانے لگا ہوں، ان اطراف پہ دھیان دو. قضیہ معاملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر. افراد کتنی ہیں جن پہ حکم لگایا گیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو اب احتمال بنیں گے دو. یا جمیع افراد پہ حکم ہے یا جمیع افراد پہ حکم نہیں ہے. تو جو ہے یا جمیع افراد پہ حکم ہے یا جمیع افراد پہ حکم نہیں ہے. مطلب یہ کہ بعض افراد پہ حکم ہے، یہ تو پکی بات ہے. بعض افراد پہ حکم ہے یہ تو پکی بات ہے، لیکن جمیع افراد پہ حکم ہے یا جمیع افراد پہ حکم نہیں ہے اس میں احتمال ہے. تو احتمال جو ہے وہ جمیع افراد کے متعلق ہے کہ یہ جمیع افراد پہ حکم ہے یا نہیں. احتمال جمیع کے بارے میں جائے گا، بعض کے بارے میں احتمال نہیں جائے گا. کیوں؟ احتمال ہوتا ہے مد مقابل کنفرم کے، اور محملہ میں بعض افراد پر جو حکم ہے وہ احتمال نہیں بلکہ کنفرم ہے. کیسے پتا چلا آپ کو کنفرم ہے؟ اس لیے بھائی صاحب کہ معاملہ میں حکم ہے افراد پر، اگر بعض پر بھی نہیں ہے تو پھر صفر پر حکم ہے، ہوا پر حکم ہے. کس پر ہے بھائی؟ معاملہ میں حکم کس پر ہوتا ہے؟ افراد پر. اگر وہ بعض بھی نہیں ہے تو پھر کدھر ہے وہ؟ لہٰذا بعض تو پھر حتمی بات ہے نا جن حکم ہے. بعض کو آپ احتمال کا حصہ نہیں بنا سکتے. اگر کل پر ہو تو پھر بعض پر تو نہیں ہوا، کل پر ہوا نا. اگر کل پر حکم لگائے تو پھر بعض پر تو نہیں ہوا. یہ اگلی بات جو ہے جس کی طرف آگے سب اشارہ دینا چاہتے ہیں، میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کرنے لگا ہوں. اگر یوں تعبیر بنائی جائے کہ محملہ میں حکم ہوتا ہے بعض افراد پر، محملہ میں حکم ہوتا ہے افراد پر، لیکن افراد کی مقدار معلوم نہیں ہے. جب افراد کی مقدار معلوم نہیں ہے تو اب یہاں دو صورتیں ہیں، یا حکم بعض افراد پہ ہے یا جمیع افراد پر ہے. یا بعض پر ہے یا جمیع پر ہے. کہتے ہیں آپ یہ ایک خانے میں بعض افراد لکھ دو، ایک خانے میں جمیع افراد. ٹھیک، حکم ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ فرض کریں کہ حکم بعض پر ہے، بعض شامل ہو گئے حکم میں. اور اگر فرض کریں کہ حکم بعض پر نہیں بلکہ جمیع پر ہے تو جمیع کے اندر بعض شامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے احتمال بنائے دو تم نے کہ حکم جو ہے وہ ہے افراد پر، اور وہ افراد یا جمیع ہے یا بعض ہے. اور اگر کہتے ہو کہ بھئی محملہ میں جن افراد پہ حکم لگایا ہے وہ ہیں بعض، تو بعض کنفرم ہو گئے. اور اگر کہتے ہو کہ حکم بھئی بعض پر نہیں بلکہ حکم ہے جمیع پر، تو جمیع کے اندر بعض شامل ہوتا ہے، بعض پھر بھی کنفرم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے آپشن یہ لو یا یہ لو، ہر دو صورت میں بعض کنفرم ہے. تو جب بعض کنفرم ہے تو احتمال بعض میں نہیں ہے، بعض کل میں ہے کہ آیا کل اس حکم میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ قضیہ محملہ اس میں چونکہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں آپ کی قادر متیقن. قادر متیقن سمجھتے ہو؟ یقینی مقدار. قادر متیقن کا مطلب ہوتا ہے یقینی مقدار. قضیہ معاملہ میں بعض افراد پہ حکم کا لگنا یہ ہے یقینی مقدار. جمیع پر حکم ہے یا نہیں ہے وہ یقینی نہیں ہے، وہ ہے احتمالی مقدار. تو جمیع احتمالی مقدار ہے، بعض یقینی مقدار ہے، تو ہم پھر یقینی مقدار کو لے لیتے ہیں
احتمالی مقدار کو چھوڑ دیتے ہیں. جب یقینی مقدار کو لیں گے تو آپ کا معاملہ کس میں درج ہو جائے گا؟ جزیہ میں. جزیہ میں بھائی، جزیہ مسورہ جزیہ. کیونکہ مسورہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں بعض مقدار پہ حکم لگائے گا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْمُهْمَلَةُ فَهِيَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، یہ مسورہ جزیہ کے قوت میں ہوتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا، اس محملہ میں جو حکم لگایا جاتا ہے، یجوزو کا ترجمہ ہے یحتمل. یجوزو یعنی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے. کیا؟ ان یرجعو، وہ حکم لوٹ رہا ہو کدھر؟ الی جمیع الافراد، جمیع افراد کی طرف حکم لوٹ رہا ہو. یجوزو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لفظ احتمال کے لیے بولتا ہوں، کنفرم کے لیے بولتا ہوں؟ احتمال کے لیے بولتا ہوں. اچھا. وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى بَعْضِهَا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ حکم لوٹ رہا ہو کدھر؟ بعض کی طرف. دون البعض الآخر، دوسرے بعض کی طرف نہ جا رہا ہو. کما تقول، جیسے کہ یہ مثال ہے. مثال چھوڑ دو. وَأَرَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ دونوں فرض کی صورت میں. دونوں فرض کون سے؟ یہ دو احتمال جو آپ نے بنائے ہیں، ہو سکتا ہے حکم لوٹ رہا ہو جمیع افراد کی طرف، یہ بھی ہو سکتا ہے حکم لوٹ رہا ہو بعض. دو تقدیریں ہو گئے نا. وَأَرَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، دونوں صورتوں میں یحسب سادے قاعدہ کیا؟ قضیہ جزئیہ. بعض الرؤوساء، یہ مثال چھوڑ دو یار، مثال نہیں چاہیے مجھے. کیوں جو ہے وہ دونوں صورتوں میں قضیہ جزئیہ سادے کہے گا؟ کیوں؟ لأن الحکم اذا کان فی الواقع للکل، کیونکہ فرض کریں کہ حکم جو ہے بالواقع للکل جمیع افراد کے لیے تھا. فإن البعض له هذا الحکم قطعا، تو اس کل کے اندر یہ بات بھی درج ہے. ٹھیک ہے. اس کل کے اندر یہ بات بھی درج ہے، تو یہ حکم قطعا یعنی یقیناً ان بعض کو یہ حکم شامل ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ لِلْبَعْضِ، یہ میں درمیان میں جملہ چھوڑ کے پھر آگے پڑھنے لگا ہوں. وَإِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ لِلْبَعْضِ، اور اگر وہ حکم بالواقع کس کے لیے تھا؟ بعض کے لیے تھا. فَقَدْ حُكِمَ عَلَى الْبَعْضِ، تو آپ نے بعض پر حکم لگا ہی دیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جو ہے وہ ہے کنفرم. بعض کے علاوہ دوسرا بعض جس کو ملانے کے بعد کل بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہارا احتمال ہے. تو قضیہ محملہ کی جب آپ کریں گے تحلیل، تو تحلیل میں آپشن آئیں گے دو، یا بعض پر حکم ہے یا جمیع پر حکم ہے. اگر بعض پر حکم ہے تو فابہا بعض کو آپ نے لے لیا ہے، اور اگر جمیع پر حکم ہے تو بعض پھر جمیع میں درج ہے، بعض پھر جمیع میں درج ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ آپ کا علی نحو یقین آپ کو حاصل ہو گئے. تو دونوں آپشن میں سے جو آپشن بھی آپ لیتے ہو، بعض ہر دو صورت میں آپ کو قدر یقینی کے طور پہ مل جائے گا. جب بعض ہر دو صورت میں، ہر دو احتمال میں جس احتمال کو بھی چوز کرتے ہو، بعض افراد اور قضیہ جزیہ آپ کو علی نحو یقین حاصل ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر قدر متیقن پر بنا رکھ کے قضیہ محملہ کو کس کے ساتھ ملا دیا ہے؟ مسورہ جزیہ کے ساتھ. اگرچہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس مسورہ کلیہ کے ساتھ بھی مل جائے، لیکن مسورہ کلیہ کے ساتھ اس کا ملنا احتمال رکھتا ہے، مسورہ جزیہ کے ساتھ اس کا ملنا یقین رکھتا ہے. تو جس کے ساتھ اس کا ملنا یقین ہے، ہم اسی کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں. اس لیے مسورہ آپ کا محملہ آپ کا کدھر درج ہو جائے گا؟ مسورہ جزیہ میں. تو ہم محملہ کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے دو قضیے کو ہم نے ڈی گریڈ کیا ہے، بلکہ اس کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ریپیئر کر کے ایک دوسرے قضیے کے دائرے میں درج کر دیا ہے. اب آگے جب بحث کریں گے تو ہم جزئیہ کی بحث کریں گے، ساتھ میں یہ معاملہ بھی آپ کو مل جائے گا. ضمنی طور جو حکم جزیہ کا ہوگا وہی معاملہ کیونکہ اب معاملہ کو ہم نے ریپیئر کر کے کیا بنا دیا ہے؟ مسورہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، معاملہ آپ کا ریپیئر ہو کے محصورہ کے باب میں درج ہو گیا ہے. اب آنے والی بحثیں جو ہم کریں گے محصورہ جزیہ کی کریں گے. جب وہ بحثیں محصورہ جزیہ کی کریں گے تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ ساتھ میں اب سوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب یہ اسی گاڑی کا سوار ہو گیا تو اب گاڑی جہاں جائے گی یہ بھی ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے مجھے